شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوری سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج کی اسٹوری ہے ناردرن ایریا کا خوفناک سفر۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ناردرن ایریا گھومنے کا پلان بنایا۔ میرے بڑے بھائی اور ان کی وائف اور ان کا بیٹا اور میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی ہم ناردرن ایریا کی طرف نکل پڑے۔ میرا جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم سفر کرتے کرتے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی کر رہے تھے۔ ہمارا سفر جاری تھا اور رات ہو چکی تھی۔ اب ہم ایسے ایریا میں پہنچ چکے تھے جہاں پر پہاڑ، جنگل اور بہت خوبصورت مناظر نظر آ رہے تھے جس کو ہم بہت انجوائے کر رہے تھے۔ پر رات کے ایک ایسے ایریے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی جہاں ہر طرف جنگل تھا اور ایک ویران ایریا تھا۔ اب ہم پریشان کہ گاڑی کو کیا ہوا۔ بھائی گاڑی سے نکلے اور چیک کرنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب باہر نکلے اور پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ہم مدد مانگی بھی تو کس سے۔ یہاں تو دور دور تک ہمیں آبادی نظر نہیں آ رہی۔ اکا دکا گاڑیاں کوئی گزر جاتی جن کو ہم روکنے کی کوشش کرتے لیکن وہ نہ رکتی۔ شاید وہ صحیح کر رہے تھے، شاید ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی نہ روکتے، کیونکہ وہ جگہ اتنی ویران تھی، جنگل تھا۔ جو ایریا دن میں خوبصورت نظر آ رہا تھا، رات میں اب وہی جنگل، درخت، پہاڑ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ ہماری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ بھائی نے ہر کوشش کر لی لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ امی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ ہمارے ساتھ بھائی کے بچے بھی تھے اور بھائی بھی اسی لیے پریشان تھے کہ پوری فیملی ساتھ ہے۔ پوری رات گاڑی میں گزارنا سیف نہ ہوگا۔ ہم پریشان بیٹھے تھے کہ ہمیں دور سے ایک آدمی چلتا ہوا نظر آیا اور وہ آتا ہوا ہماری گاڑی کے پاس آ کے رک گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے ایک دم نکل آیا۔ ہم اس کو دیکھ کے ڈر گئے اور بہت الرٹ ہو گئے کہ اتنے میں وہ قریب آیا اور بولا کہ میں نے آپ کی گاڑی کی لائٹس جلتے ہوئے دیکھی جو میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ اس ویرانے میں کھڑے ہیں، یقیناً آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں تو کر دوں گا۔ ہم نے جب اس کی باتیں سنی تو وہ شخص ہمیں نارمل لگا اور ہمارا خوف کچھ کم ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھی کوشش کی، گاڑی کو چیک کیا۔ بہرحال گاڑی میں کچھ ایسا فالٹ ہو چکا تھا جو بغیر میکینک کے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شخص ہم سے بولا کہ اگر آپ برا مت مانیں تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر خالی ہے، آپ وہاں رک جائیے گا۔ آج کی رات آپ یہیں رک جائیں، گاڑی میں آپ لوگ رات نہیں گزار سکیں گے، آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں اور یہ علاقہ محفوظ بھی نہیں ہے۔ خیر آپس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا اور اسی بات پہ سب ایگری ہوئے کہ ہمیں اللہ کا نام لے کے اور اس شخص پہ توکل کر کے چل پڑنا چاہیے۔ خیر ہم اس کے پیچھے ہو لیے اور وہ ہمیں جنگل سے عجیب سے اونچے نیچے راستوں سے گزارتا ہوا پہاڑی پر لے آیا۔ ایک اونچی سی پہاڑی تھی جہاں پر کچھ مکان بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مکان کا اس نے دروازہ کھولا۔ وہ تالا کھولتا ہے اور دروازہ کھول کے ہمیں گھر کے اندر آنے کی آفر دیتا ہے۔ گھر خالی ہوتا ہے۔
وہ ہمیں بولتا ہے کہ آپ اس جگہ آرام سے ریسٹ کر سکتے ہیں، آپ یہاں آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں، آپ لوگ کھا کر ریسٹ کر لے لیں۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا بنوا کے لے آیا، ہم نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص جاتے جاتے بول گیا کہ صبح انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کی گاڑی بھی صبح ہی صحیح کروا دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں اور اب آپ لوگ آرام کریں۔ کھانے کی ٹرے اٹھا کے وہ چل پڑا اور ہم نے دروازہ لاک کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ میں نے اب غور سے گھر کو دیکھا۔ گھر کافی اونچی پہاڑی پہ بنا ہوا تھا اور کافی ایڈونچر جگہ تھی، لیکن ہم بہت خوف زدہ تھے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم کہاں ہیں اور رات کے اندھیرے میں جگہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس جگہ پر رکے ہوئے ہیں۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور یہ جو سب ہو رہا تھا یہ بہت مجبوری میں تھا۔ بہرحال وہ سب ہمیں آرام کا کہہ کے جا چکے تھے اور اب ہم سب ریسٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح دیکھیں گے جو ہوگا۔ بھائی بھی کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے، میں اور امی اور چھوٹا بھائی دوسرے کمرے میں آ گئے۔ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا ایک پہر جو کھائی والی سائڈ پر ایک ونڈو تھی وہ ایک پرانے گلاس کی بنی ہوئی تھی۔ اس ونڈو کے پیچھے ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے، ہمیں وسپرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ میرا بھائی اور میں جو کہ ابھی تک نہیں سوئے تھے، ہم جاگ رہے تھے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے آواز سنی؟ میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، میں فوراً کہتی ہوں کہ ہاں میں نے سنی۔ میرا چھوٹا بھائی بہت نڈر تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ونڈو کھولنے لگتا ہے میں ڈر کے کہتی ہوں کہ نہیں ونڈو مت کھولو، رہنے دو، لیکن وہ ونڈو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ونڈو کھول دیتا ہے اور جھانکتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بولتا ہے کہ یہاں تو کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت گہری کھائی ہے، پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں وہ ونڈو دوبارہ بند کر دیتا ہے اور ہم اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ کسی انسان کا وہاں کھڑا ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم بہت بری طرح ڈر جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ صحیح طرح سے بند ہو گئی کہ نہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ مین دروازے میں ناک ہوتا ہے اور اتنی بری طرح ناک کہ جیسے دروازہ کو توڑ رہا ہو۔ میرا بھائی دروازے کی طرف بڑھتا ہے، میں چیخے سے چیخ مارتی ہوں دروازہ مت کھولنا، وہاں مت جاؤ، کہ کوئی ایک دم کسی شخص کی باہر سے آواز آتی ہے، کھولو دروازہ، کھولو دروازہ، کھولو۔ بار بار یہی آواز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم ڈر جاتے ہیں۔ مجھے ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ شخص تو جانے سے پہلے کہہ کے گیا تھا کہ میں صبح آؤں گا، اور پھر ہمارے ساتھ ونڈو کا واقعہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آتی ہے۔ میرے بڑے بھائی بھی یہ شور سن کے اٹھ جاتے ہیں اور آنکھیں ملتے ہوئے آتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ آواز کیسی ہے اور کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ہم انگلی کے اشارے سے ان کو خاموش رہنے کا کہتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اور دروازہ مسلسل ناک ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی بھی تھوڑا پریشان ہوتے ہیں اور دروازہ کھولنے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم روک پڑتے ہیں کہ بھائی رک جائیں، دروازہ مت کھولیں۔ پھر ہم انہیں ونڈو کا سارا قصہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ونڈو کے باہر ہمیں آواز آ رہی تھی اور جب ہم نے کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا اور مسلسل یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔
اور اب دروازہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی توڑ دے گا۔ مسلسل دروازہ پیٹنے کی آواز آ رہی تھی کہ ایک دم ایک شخص کی آواز آئی، کھولو دروازہ، کھولو کھولو دروازہ، کھولو، اور زور زور سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ اب ہم سب خوفزدہ ہو گئے، بھابھی بھی گھبرا کر آئی۔ بھائی نے انہیں کمرے میں بھیج دیا کہ تم بچوں کے ساتھ بیٹھو، وہ اٹھ نہ جائیں۔ امی اور ہم کھڑے آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ بھائی نے بولا، میں سائڈ کھڑکی سے جھانک کے دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، کہیں وہ صاحب تو نہیں۔ لیکن بھائی کہتے ہیں، ڈرو نہیں، کھڑکی سیف جگہ پر ہے۔ میں سائڈ سے جھانکتا ہوں، دروازے کی انٹرنس نظر آ جائے گی، اگر کوئی انسان ہوا تو کھڑا نظر آئے گا۔ بھائی دروازے میں نوک مسلسل ہو رہی تھی۔ بھائی دبے قدموں کھڑکی کے پاس جاتے ہیں اور بہت احتیاط سے کھڑکی کھولتے ہیں، اور جھانک کے جب باہر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ہر طرف وحشت، خاموشی، اندھیرا اور کچھ نہیں۔ بھائی ایک دم کھڑکی بند کر لیتے ہیں اور پریشانی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ باہر تو کوئی نہیں، لیکن یہ دروازہ مسلسل کیوں بجے جا رہا ہے؟ امی ایک دم پریشان ہوتی ہیں اور بولتی ہیں کہ بس آ جاؤ اور اب سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ جاؤ، یہاں پر کچھ صحیح نہیں ہے اور اس آواز کو اگنور کر دو۔ امی ہم سب کو لے کر کمرے میں آ جاتی ہیں اور سختی سے کہتی ہیں کہ اس چیز کو اگنور کر دو اور بس پڑھائی کرو۔ ہم سب کمرے میں آ کے بیٹھتے ہیں اور رات گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ایکٹیویٹیز مسلسل ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے گھر کی چھت پہ کوئی چل رہا ہے۔ پھر ایک دم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا آواز دے رہا ہے، کہکو کی آواز آتی ہے، کبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز، کبھی کھڑکی کے باہر چہل پہل کی آواز، کبھی چھت پہ چلنے کی آواز۔ پوری رات ایسے ہی خوف میں گزرتی ہے، اللہ اللہ کر کے صبح ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی فجر کے بعد وہ صاحب ہماری طرف آتے ہیں ناشتہ لے کر۔ جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہماری شکلیں دیکھ کے وہ ڈر جاتے ہیں، جو اتری ہوئی ہوتی ہیں اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں اور چہروں پہ خوف ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے تو ہیں؟ کیا رات کو صحیح سے نیند نہیں آئی آپ کو؟ ہم ان کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کچھ مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ گھر کافی ٹائم سے بند ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو اپنے ہی گھر میں ٹھہرا دیتا۔ میں نے تو آپ کے آرام کے لیے اپنا یہ گھر کھولا تھا کہ آپ لوگ آرام سے اس جگہ پر ریسٹ کر لیں۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، بہت نائس انسان تھے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ انہوں نے ہماری بہت مدد کی، بھائی کے ساتھ گئے، گاڑی صحیح کروائی اور پھر اللہ اللہ کر کے ہمارا آگے کا سفر اسٹارٹ ہوا۔ جی تو یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کیجیے تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں ریئل لائف ہارر قصے شیئر کروں۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔